بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آج ہم جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ مختصر بیان کریں گے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سارے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی اور عزیز چیز میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی کی اور تیسری رات میں پھر سے غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری اور عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور وہ سوچنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے لگتے جگر کو اللہ کے راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے سامنے آئے اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل کا غسل کرو، اسے تیار کرو، خوشبو لگاؤ اور اسے نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کو لے کر فلسطین سے ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں لے کر کے جا رہے بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ہم ہزاروں اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم اپنے لگتے جگر کو کیوں اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا تمہاری یہ قربانی کہ اللہ کے راہ میں قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لگتے جگر ہے، اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور لگتے جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں؟ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بابا جان،
मेरी इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि मैं अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि जब आप मेरे गले पर छुरी रखोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको मुझ पर रहम ना आ जाए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर आपने अपने बेटे को लिटाया और छुरी को पकड़कर अल्लाह तबारक ताला से ये फरमाने लगे, ऐ मेरे रब, तू मुझे एक इस्माइल क्या हजारों इस्माइल को कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहां से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके थे। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेंकी और अपनी आंखों से पट्टी हटाया तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा साथ खैरियत सामने खड़ा है और नीचे देखते हैं कि वहां एक दुम्बा था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका था। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी बोलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तभी गैब से आवाज आई, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इस्माइल, तेरे इस इम्तिहान को कयामत वाले दिन तक याद किया जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करते हैं और ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है। सुभान अल्लाह।